اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور قرآن پاک کا واقعہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ مشہور ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آپ کے حواریوں نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں ارشاد فرمایا، اس طرح کی درخواست نہ کرو اگر تم لوگ مومن ہو۔ تو انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا کہ ہم مومن ہیں، صرف دل کو اطمینان دلانے کے لیے اور آپ کی صداقت پر پورا یقین کرنے کے لیے اور بنی اسرائیل کو کامل یقین دلانے کے لیے ہم آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں تاکہ ہم نشانیاں دیکھ لیں اور تاکہ ہم آپ کا بنی اسرائیل کو یقین دلا سکیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ دوسرا، ہم پیٹ بھر کر کھانا چاہتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا فرمائی۔ قرآن میں ارشاد فرمایا اس دعا کو، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے آنے والوں کے لیے اور پچھنے والوں کے لیے یہ عید بن جائے، اور وہ آیۃ من کا، اور تمہاری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو، ورزقنا وانت خیر الرازقین، ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور یہ بندہ پڑھتا بھی رہے آیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی مطلب ہے کہ اضافہ فرما دیتا ہے، ورزقنا وانت خیر الرازقین۔ بار بار اس کا بندہ تکرار کرے، دعا مانگے، اللہ حلال رزق عطا فرمائے، حلال رزق کی دعا کیا کرے، ایسا رزق دے کہ جس سے بندے کے اندر اکڑ تکبر بھی نہ آئے اور کسی کا اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج بھی نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی مانگنے والے ہاتھ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کریں کہ ہم کچھ دینے والے بنیں، لینے والے نہ بنیں۔ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، صرف اپنا محتاج رکھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم محتاج ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے۔ اللہ ہمیں اس محتاجی کا ہی ہمیں بنائے تاکہ ہم قیامت والے دن حضور کے محتاج رہیں، قبر میں، دنیا میں، کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے، صدقے سے اللہ پاک ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، ہماری قبر بھی اچھی فرمائے، ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے۔ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں دسترخوان تو اتار دوں گا، اگر انہوں نے اس کے بعد بھی انکار کر دیا تو پھر میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے اتارے اور دسترخوان بھی اتارا، اور جس کے اوپر 7 روٹیاں اور 7 مچھلیاں بنی ہوئی تھی، بھنی ہوئی تھی، فرشتے وہ لے کر زمین پر اترے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کوئی کانٹا نہیں تھا،
اور اس میں روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور اس کے دم کے ساتھ سرکہ رکھا ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد قسم و قسم کی سبزیاں رکھی تھی، اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، پانچویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہتا کہ اے اللہ، اے روح اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے کھانوں میں سے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یہ نہ دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے کھانوں میں سے ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ابھی تمہارے لیے اس کھانے کو ایجاد فرمایا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرنی۔ ہاں، کل کے لیے ذخیرہ کر کے نہیں رکھنا، یعنی بچا کے نہیں رکھنا، کل ہم کھائیں گے۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں جب خیانت کی، اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر یہ عذاب نازل کیا۔ یہ لوگ جب رات کو سوئے تو صحیح سلامت تھے، انسانوں کی شکل میں تھے، مگر جب صبح اٹھے تو مسخ ہو گئے ان کے چہرے، یہ خنزیر بن گئے، کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ یہ 3 دن کے اندر مر گئے، اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا ان کا کیا ہوا، اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، نمبر 1 کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان کی نافرمانی کریں گے، کسی چیز سے انہوں نے منع کر دیا، اس کے اندر اگر حادثے بڑھیں گے تو پھر یہ حشر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اپنی نافرمانی، اولیاء کرام کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی، قرآن کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ دیکھو کیسا عذاب آیا، انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ذلیل و رسوا کیا، چہرے مسخ ہو گئے، خنزیر بن گئے، بندر بن گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ان کی قبروں کا نشان بھی نہ رہا، پتہ نہیں کہاں گئے۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ جملہ کہ یا اللہ یہ دسترخوان اتار تاکہ یہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے آنے والوں کے لیے، پچھلے والوں کے یہ دن عید بن جائے۔ دسترخوان اترا، وہ دن عید بن گیا، اور جس دن امام الانبیاء نبی پاک حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمام جہانوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام، تمام انبیاء کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوں، وہ عید کا دن کیسے نہیں ہو سکتا؟ تمام عیدیں حضور کے صدقے ملی، جس کو بھی ایمان ملا حضور کے صدقے ملا، جس کو بھی رحمان ملا حضور کے صدقے ملا۔ تو پھر ان کے آنے کے دن ہم عید کیوں نہ منائیں؟ یہ عید سب عیدوں کی جان ہے، مان ہے، شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیدائش والے دن خوب چرچا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور کے عید والے، حضور کی پیدائش والے دن بندے کو تو بن سور کر، جیسے دوسری عیدوں پر ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے جوتے لیتے ہیں اور نئے امامے پہنتے ہیں، تو عید میلاد النبی بھی اس طرح میل کچیل میں نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ ہم نئے کپڑے پہنیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جن کے آنے پر ہمیں خوشی ہوئی، جن کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان جیسے مردود کو بھی رحمت سے نوازا، تو پھر ہم تو پھر گناہ گار حضور کے امتی ہیں، حضور کا میلاد منائیں۔ ابو لہب حضور کا ازلی دشمن، اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے صدقے اس کو قبر میں راحت مل سکتی ہے، ہم حضور کے عاشق ہیں تو انشاءاللہ میلاد منائیں گے، ہر وقت حضور کے گیت گائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی
کثرت میلاد کے صدقے ہماری دنیا بھی بھلی فرمائے گا، ہماری آخرت بھی بھلی فرمائے گا۔ حضور کا عشق ہی دنیا میں کامیاب کرے گا، حضور کی محبت ہی آخرت اور قبر میں کامیاب کرے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں قبر میں بھی حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔